بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامی عبادات کے تقاضے اور اثرات کے سبق کا پہلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ عبادت کے معنی اور حقیقی مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، عبادت کے وسیع مفہوم اور مقصد سے آگاہ ہو سکیں، اسلام میں تمام عبادات کے تصور اور مقاصد کو سمجھ سکیں۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے کہ آج ہم عبادت کے معنی، حقیقی مفہوم اور اسلام میں عبادات کے تصور اور مقاصد سے آگاہی حاصل کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا چند معلوماتی اقتباسات سے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت عاجزی و تعظیم کی آخری حد کا نام ہے۔ جس قدر بھی انسان کسی کی تعظیم کر سکتا ہے، اس کی جو انتہا ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت سے آگے تعظیم کا مقام یا مرتبہ نہیں ہے۔ عبادت میں تمام قولی، فعلی، جسمانی اور روحانی پہلو شامل ہیں۔ انسان زبان بھی انسان کی اس میں انوالو ہوتی ہے، انسان کا عمل بھی اس میں شامل ہوتا ہے، جسم بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور انسان کی روح تک بھی عبادت میں مشغول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت میں یہ تمام پہلو شامل ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کو نصب العین بنانا نہایت ضروری ہے، اور عبادت کا تعلق جو ہے وہ حقوق اللہ سے ہے، جبکہ حقوق العباد دیگر وہ حقوق ہیں جو انسان لوگوں کے ادا کرتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ایسا ہو کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا رہے لیکن بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرے، پھر بھی درست نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر بندوں کے حقوق ادا کرتا رہے لیکن اللہ کے حقوق کی پاسداری نہ کرے، یہ رویہ بھی مناسب نہیں ہے۔ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ درست رویہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ چند معلوماتی باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی گئی۔ اور بندہ کو عبد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مولا کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ عبد ہے کہ وہ اپنے آقا کے سامنے، اپنے مولا کے سامنے جھک جاتا ہے۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے عبادت کا مفہوم اور حقیقی تصور اور اسلام میں عبادات کے مقام کے حوالے سے ان اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا اور اسلام نے عبادات کے تصور کو حقیقی مفہوم اور مقصد سے آگاہی بھی حاصل کی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ بچوں کے لیے ہے سرگرمی، اور سرگرمی یہ ہے کہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر اسلام نے عبادات کے تصور کے عنوان پر ایک مضمون تحریر کریں اور اہم نکات کے متعلق گفتگو کریں۔ آپ بچوں نے مل کر عبادات کا جو تصور ہے اسلام نے، اس کے عنوان پر ایک مضمون تحریر کرنا ہے اور اس کے جو اہم نکات ہیں ان کے متعلق آپس میں گفتگو بھی کرنی ہے۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا اور آپ نے اس سرگرمی کی بدولت اسلام نے عبادت کے تصور کو اچھے انداز میں سمجھا ہوگا اور اس کے بارے میں آپ نے تحریری طور پر لکھنے کی مشق بھی کی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سبق کا اعادہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عاجزی و تعظیم کی آخری حد کا نام عبادت ہے۔ عبادت میں تمام قولی، فعلی، جسمانی اور روحانی پہلو شامل ہیں۔ بندہ کو عبد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مولا کے سامنے جھک جاتا ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی نہایت ضروری ہے۔ یہ تھیں وہ چند معلومات جو آج کے لیکچر سے ہم نے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔